ایک چیز جو لوگوں کو نہیں پتا وہ یہ کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ قبر میں ہم اسی طریقے سے بات چیت کریں گے جیسے کہ آپ ہی کر رہے ہیں. ہم قبر میں کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں, کامن سینس ہے, اس کے لیے کوئی بہت بڑی اسپریچول سائنس پڑھنے کی ضرورت نہیں. کہ قبر کا جو معاملہ ہونا ہے, اگر فار ایگزامپل میں کرسچن ہوں اور میرے سارے مسلمان دوست ہیں, مجھے ساری عمر تبلیغ کرتے رہتے ہیں, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, تو قبر میں اگر میں اسی ہوش میں ہوں جس ہوش میں ابھی ہوں, تو میں تو اسی وقت فرشتوں سے کہوں گا کہ ہاں جی من رب کا اللہ, یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے, اور یہ جن صاحب کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں وہ تو مسلمانوں کے رسول ہیں. تو میں تو بالکل اس کو پوز, مطلب سے پوزنگ کہتے ہیں سائیکالوجی, کہ میں پوز کر سکوں گا, کیونکہ مجھے اس وقت تو حق عیاں ہو جائے گا کہ مسلمانوں والی ساری باتیں میرے دوستوں کی ٹھیک ہو گئی, تو میں کیوں نہ وہ والا جواب دوں جو مسلمانوں کے دوست مجھے میرے دوست سکھاتے رہے. میرے والے فلسفے کے اوپر تو وہ معاملہ ہوا ہی نہیں جو کہ میرے پادری صاحب مجھے سکھا رہے تھے. سو دا کوسچن از, کیا اس وقت فرشتے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو, تم اس وقت پوزنگ کر رہے ہو, تم اس وقت کر رہے ہو. ایسا تو کوئی معاملہ ہمیں پتا ہی نہیں گیا, اور نہ ہی اس کی کوئی سینس بنتی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر, آپ کی آواز آ رہی ہے. اوکے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں اس طریقے سے معاملہ نہیں ہونا ہمارا جس ہوش اور جس حواس کے اندر ہمارا یہاں پہ دنیا میں ہم زندہ ہیں. ہمارے معاملات کا جو ہے نا وہ طریقہ کار قبر میں انسٹنکٹیو ہونا ہے, which makes a lot of sense, کیونکہ وہ حدیثیں اور آیتیں اس کے اوپر آخرت کی بھی ویسی ہیں کہ جسم کے اعضاء خود گواہیاں دے رہے ہوں گے. تو بالکل اسی طریقے سے ہمارا نفس بھی اور ہماری روح بھی گواہیاں دے گی کہ جب یہ من ربو کا آنسر دیتا ہے تو یہ وہی آنسر آئے گا کہ جس کے اوپر دنیا میں لائف گزاری ہے. اگر دنیا میں من ربو کا آنسر غلط ہے ہمارا, تو قبر میں وہی والا آنسر ریپلیکیٹ ہو جائے گا کہ اس کی زندگی جو ہے نا وہ گواہی دے گی, ہماری زندگی گواہی دے گی ہمارا فلسفہ زندگی کیا تھا. اس کا مطلب اس جملے کو میں انٹرپریٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے خلیے خود بول رہے ہوں گے. خلیے مطلب سیلز تک سے آواز آئے گی کہ یہ ہے ہماری اوقات, ہم اس کو رب مانتے آئے ہیں. کس کو رب مانتے آئے ہیں؟ جہاں سے پیسہ آتا رہا ہے اس کو رب مانتے آئے ہیں. اب اس کی ٹریننگ ہوتی نہیں مسلمانوں کی. ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ رزق کا مطلب ہے کیا. تو رزق کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ روپیہ جو مال ہے ہمارا, تنخواہیں ہیں ہمارا سونا چاندی جولری ہے جو ہماری, یہ ہے رزق. تو ایسا تو صرف رزق ایسا تو ہے بھی نہیں, ایون دو وہ بھی رزق ہے. رزق تو بچے بھی ہیں, رزق تو بیویاں بھی ہیں, رزق شوہر بھی ہیں, رزق تو وہ آسانیاں بھی ہیں جو صحت کے طور پہ ہمیں ملی ہیں, رزق تو وہ اعضاء ہیں جو کہ اللہ نے باقی لوگوں کو نہیں دیا, ہمیں پورے کے پورے دے دیے. یہ سارا کا سارا رزق آتا. So as soon as we understand the concept of رزق, تب کہیں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب کا مطلب ہے کیا. کیونکہ رب عربی کا لفظ ہے, اور عربی میں جو رب کا لفظ مطلب ہے وہ سسٹیننس پرووائڈر ہے, کہ رزق کے جو ترسیل ہے تمہارے تک کہاں سے ہو رہی تھی. اب یہ معاملہ تھوڑا سا زیادہ کھول کے بیان کرنا چاہیے مجھے, مگر میں آڈیو پہ نہیں کرنا چاہوں گا. میں آپ کو کسی دن ویڈیو پہ نا وہ وائٹ بورڈ کے سامنے کھڑا ہو کے وہ پورا چارٹ بنا کے دیتا ہوں آپ کو کہ اسپرچویلٹی آف اسلام ہے کیا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رزق کی ترسیل اللہ تعالیٰ کس طریقے سے, یہ نظام ہے نا رزق کا, یہ اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈائریکٹلی ہمارے تک پہنچ رہا ہے. اور وہ بھی میں وہی بتا سکتا ہوں جو آج تک ہمارے گمان میں آیا, کیونکہ اللہ نے تو کہا کہ میں تو وہاں سے تمہیں دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہے. تو جو راستے گمان کے ہیں وہ بھی, اور جو راستے ہمارے گمان میں نہیں ہیں وہ بھی, تمام تر معاملات اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کے معاملات ہیں. ربوبیت کے معاملات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کی نشو نما کر رہا ہے, زیرو سے, ایک سیل سے سٹارٹ کیا اور پورا کا پورا انسان تخلیق کر دیا اللہ نے, پھر اس کو پورے کے پورے لائف کے اندر سے, اسپین کے اندر سے گزارا, 1 سال 2 سال 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال کی لائف کے اندر جتنے بھی معاملات ہوئے اس کو سوشیولوجیکلی, سائیکولوجیکلی, اینتھروپولوجیکلی, بایولوجیکلی, سب سے بڑی بات بایولوجیکلی, اور سب سے پہلے ایکسپلین کرنا پڑے گا, دین اکنامکلی بتانا پڑے گا کہ فائنینشز کہاں سے آ رہے تھے. یہ تو ایک چھوٹا ساخ ہے پیسے تو,
سو یہ all of this combines to make the answer of من ربک. اب وہ آنسر کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارا کانسیپٹ جو تھا نا، جسے بلیف کہتے ہیں ہم، عقیدہ کیا ٹھہرایا ہوا تھا ہم نے کہ کیسے چل رہا ہے سارا نظام. تو میں آپ کو قسم اٹھوانے کے لیے تیار ہوں، ہمارا باقاعدہ عقیدہ بنایا جاتا ہے ہر انسان کا، خالی مسلمان کا نہیں، ہر عقیدہ بنایا جاتا ہے ہمارا کہ یہ نظام اصل میں میری محنت کے اوپر ہے، نظام اصل میں میرے معاملات کے اوپر ہے، میری کرٹسی کے اوپر ہے، لوگوں کے رحم کے اوپر ہے، میرے باس کے موڈ کے اوپر ہے، میری کمپنی میری سی وی کے اوپر ہے، میری کریڈیبلٹی کے اوپر ہے، اور میں اس کے لیے ڈگری حاصل کرتا ہوں، میں اس کے لیے پھر بات چیت میں وزن لے کے آتا ہوں. یہ سارا کچھ یا تو اپنے اوپر ٹھہراتے ہیں یا پھر کسی ایسے نظام پہ ٹھہراتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ قرآن پاک میں طاغوت کہہ دیا. سو جب ہم طاغوت کو مانتے ہوں گے، عقیدہ طاغوت ہوگا ہمارے اندر جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، مگر عقیدہ تو ہوگا، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ کانشیسلی نہیں سوچتے ہیں مگر مانتے تو ہیں. فار ایگزامپل ہم سی وی بنا کے نوکری کے لیے جاتے ہیں، مانتے ہیں کہ سی وی کے بغیر ہمیں جاب نہیں ملے گی، تو سی وی کے اندر جو کچھ لکھتے ہیں بڑا کانشیسلی لکھتے ہیں. تو یہ سارا سر آپ میں کی آواز ایگزامپل دے رہا ہوں بہت خراب ہے، فائنینشیل کچھ سمجھ نہیں کی آیا. بات بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس نظام کو ہم ایک ایک کہ ہماری بلیف ہے کہ اس کے بغیر ابھی ٹھیک ہے، ابھی چلیں. تو ہمارا جو بھی ہمارا روزمرہ کا کام ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عقیدہ ٹھہرایا ہوتا ہے ہم نے. معاملہ کسی سے بات کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی بات تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ اس کا ریئیکشن یہ ہوگا. تو بالکل اسی طریقے سے جب ایک جاب کرنے کے لیے سی وی بنائی جاتی ہے تو سی وی کے اندر جو کچھ کانشیسلی لکھا جاتا ہے، پھر اس کو پھر بھیجا جاتا ہے اپنی کمپنی میں یا جس کمپنی میں نوکری کرنی ہے آپ نے، اور وہ کمپنی اس سی وی کو اسی عقیدے کے اوپر ٹھہرا کے اسیس بھی کرتی ہے. ورنہ تو ایسا ہو جائے کہ اچانک انپریڈکٹیبل ریئیکشن آنا شروع ہو جائیں پوری لائف کے. وہ کیوں نہیں آ رہے تھے؟ بیکاز ہم سارے انسان جو ہے نا ایک خاص نظام کو مان کے، اس کے رولز کو مان کے، ایک پراپر ایک رولز اینڈ ریگولیشن کے تھرو چل رہے ہیں. اب یہ بالکل اسی طریقے سے آپ نے سوچنا ہے کہ یہ سارا کا سارا معاملہ آپ کے اپنے فلسفے کو اور آپ کے اپنے جو ہے نا اس جو بلیف سسٹم ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. قبر میں وہ والا بلیف سسٹم انووک کر لیا جائے گا ڈائریکٹلی، اندر سے آپ کو پرکھ لیا جائے گا کہ کیا ہے تمہارا، کون کس کو رب مانتے رہے ہو، کون ہے تمہارا رب. تو پورا کا پورا جو ہمارا سسٹم جس کے اوپر 50 60 70 سال کی عمر گزار دی ہم نے، اس میں سے آواز آئے گی کہ ہم تو اس نظام کو مانتے رہے ہیں، یہاں سے پیسے آتے تھے، یہاں سے پلتا تھا میں. اب کرٹسی کا جواب تو نہیں دیں گے نا کہ ہاں کرتا تو اللہ ہی تھا مگر میرے ہاتھ میں بڑے معاملات تھے تاکہ ہمارا کوئی پرچہ جو ہے نا اس میں پاس ہو جائے. ایسا تو نہیں ہوگا. So all of a sudden our own body and our soul and our spirit is going to speak. اتنی اونچی چیخ سے آواز آئے گی کہ جس کو بھی ہم مانتے آئے تھے کہ یہ یہاں سے ہم پل رہے تھے. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی مہم چلانی پڑے گی اپنے بچوں کے لیے کہ ان کو بچپن سے ٹرین کیا جائے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے اس عقیدے سے نہیں ہٹنا، اس نظام کو سمجھنا ہے، علم حاصل کرو اس نظام کے بارے میں کہ یہ پورا کا پورا جو اللہ تعالیٰ کا کنیکشن ہے کائنات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا کنیکشن کائنات کے ساتھ، اس میں سے تم کتنے حصے میں سے نشو نما پائی جا رہے ہو. میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہت آسانی ہو جائے. اگر آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ بہت ضروری مثال ہے. جی سر آپ کی آواز ٹھیک ہے. پرفیکٹ. اب میں ایک نوکری کرنے کے لیے جاتا ہوں، ایک سی وی بناتا ہوں اور سی وی کے بعد میں اپلائی کرتا ہوں نوکری کرنے کے لیے. مجھے کال آ جاتی ہے کہ 22 تاریخ کو آپ کا انٹرویو ہے. یہ تو یہ سب یہ یہاں پہ سننے والے لوگ سب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ بڑا نارمل سا ہے. اب میرے ہاتھ میں کیا کیا ہے یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے، اور میرے ہاتھ میں کیا کیا نہیں ہے یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ اندازہ ہونا چاہیے اگر سب کچھ نہیں پتا تو، کیونکہ سارا کچھ تو ہمیں پتا چل بھی نہیں سکتا. اگر میں صبح نہ اٹھوں تو مجھے نوکری نہیں ملے گی. فیکٹر نمبر 1، 22 تاریخ کی صبح میں نہ اٹھوں. اگر میں صبح اٹھ جاؤں اور صحیح طرح تیار نہ ہو سکوں اور وقت پہ گھر سے نہ نکلوں تب بھی نوکری نہیں ملے گی، میں پہنچوں گا ہی نہیں. اگر میں وقت پہ پہنچنے کے لیے گھر سے نکلوں، ٹائم پہ گھر سے تیار ہو کے نکلوں، اور مجھے میری گاڑی کا جو معاملہ ہے نا وہ بھی گاڑی بھی نہ خراب ہو تب بھی مجھے نوکری نہیں ملے گی اگر گاڑی خراب ہو گئی. میں خالی ابھی پہنچنے کی بات کر رہا ہوں، ابھی باقی کے معاملات تک آتا ہوں. میں
اگر میں وہاں جا رہا ہوں روز ہزاروں لاکھوں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر میرا نہیں ہوا, ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, مگر میرا ہو جائے تب بھی نوکری نہیں ملے گی. کسی کا بھی ایکسیڈنٹ ہونے کو ایکسیڈنٹ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, اچانک ہوتا ہے ایکسیڈنٹ. اور زیادہ تر ایکسیڈنٹ میں ایک پارٹی کی غلطی بالکل نہیں ہوتی, دوسری پارٹی کی غلطی ہوتی ہے. سو یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, میری غلطی کے بغیر, تو میرے ہاتھ میں تو نہیں تھا. سو تبھی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے بتائیے گا اگر آواز آ رہی ہے تو, یا کٹ گئی ہے تو. کٹ گئی تھی سر آپ کی آواز, لیکن اب آ رہی ہے. ابھی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں ایک ایک کر کے میں فیکٹر آپ کو بتائی جا رہا ہوں تاکہ ہم کانشیسلی اس کو سوچتے نہیں ہیں, اور قبر میں کانشیسلی پوچھا جائے گا ہم سے. تو جب آپ کو پتا ہو کہ یہ سارے فیکٹرز تو میرے ہاتھ میں نہیں ہیں, صبح اٹھنا ہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے, ہزاروں الارم لگاتے ہیں تب بھی لوگ نہیں اٹھتے, آپ اٹھ جاتے ہیں, لوگ بغیر الارم کے بھی اٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سو آل آف دیز فیکٹرز which are not in your hands, سمجھ لیں کہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے, کپڑے پہننا آپ کے ہاتھ میں ہے, صبح اٹھنا سمجھ لیں الارم کلاک لگایا آپ کے ہاتھ میں, 50 لگائیے تھے, ناشتہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے, ٹائم پہ نکلنا آپ کے ہاتھ میں, سب کچھ سمجھ لیں آپ کے ہاتھ میں. مگر ساتھ ساتھ اتنی ساری معاملات ہیں جو آپ کے ہاتھ میں بالکل بھی نہیں ہیں, یہ غیبی طور پہ آپ کے ساتھ ہو ہی جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے میں عام سا ایک دن گزارتا ہوں. یہ تو میں نے 22 تاریخ کو بڑا ضروری دن گزارا نا, مجھے نوکری ملنی ہے اس دن, ٹھیک ہے, پیسوں کا معاملہ ہے. اب میں جب دفتر ٹائم پہ پہنچ ہی جاتا ہوں, ٹھیک ہے, تو میرے علاوہ بھی تو لوگوں نے وہاں پہ نوکری پہ اپلائی کیا ہوتا ہے. تو وہ بندہ جس طریقے سے فیصلہ کرتا ہے نا, وہ طریقہ مجھے پتا ہے, میں نے کم از کم نہیں تو 10,000 لوگوں کو سلیکٹ یا ریجیکٹ کیا ہے اپنی پروفیشنل لائف میں. میں کارپوریٹ کا حصہ رہا ہوں, تو مجھے پتا تھا کہ میں میرٹ کے اوپر جتنی مرضی کوشش کروں سلیکٹ کرنے کی, مگر جس بیس کے اوپر میں سلیکٹ کرتا تھا وہ میری ایک خاص انسیت تھی, اس کسی لفظ سے جو سی وی میں لکھا ہوتا تھا, وہ لفظ جو کسی نے اس دن کسی کینڈیڈیٹ نے منہ سے بول دیا, وہ مجھے ایسا لگا کہ ہاں یہ بندہ کام کا لگتا ہے. یہ دنیا میں دو انسان جب بھی آپس میں بات چیت کرتے ہیں, سائیکولوجیکل فینومینا ہوتا ہے, کوئی میتھمیٹیکل فینومینا نہیں ہوتا کہ ہاں اس کو سلیکٹ ہونا ہی ہونا ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ میرٹ کے اوپر پوری طریقے سے سلیکٹ ہونے چاہیے, مگر سلیکٹ وہ والا بندہ ہو جاتا ہے جو کہ اس سے ذرا سی کم قابلیت کا ہوتا ہے, مگر اس دن اس کا انٹرویو ٹھیک ہو جاتا ہے. اور انٹرویو ٹھیک ہونے کا کیا مطلب ہے, اس نے سارے سوالوں کے جواب ٹھیک نہیں ہوتے, وہ جس طریقے سے جواب دیتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہی طریقہ پسند ہوتا ہے اس پینل کو. یہ وہ چیزیں ہیں جو گاڑی کے انجن سے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. گاڑی خراب ہونے سے یا گاڑی کے خراب نہ ہونے سے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بات ہے. چونکہ میں سائیکالوجی کی سائنس میں نہیں جانا چاہ رہا, نہ ہی فزیولوجی کی سائنس میں جانا چاہ رہا ہوں, مگر آپ فزیولوجیکل فینومینا ہمارے سامنے آ چکا ہے. اس کو میڈیل پری فرنٹل کورٹیکس گلو کہتے ہیں. لمبا سا کانسیپٹ ہے کہ جب بھی کوئی انسان آپس سے بات کریں تو کوئی ایک بات کس طریقے سے پسند آتی ہے دوسرے انسان کو, اس کو ایم پی ایف سی گلو کا, اس کے پیچھے خاص کیمیکل ہے, اور وہ ہم ٹریننگ میں لوگوں کو سکھاتا بھی ہوں کہ وہ بال باؤنڈ کیسے کرتے ہیں سونے والے. لوگوں کو کے اندر رحم ڈالنے کا جو معاملہ ہے کہ لوگ ہمیں سلیکٹ کر لیتے ہیں, یہ سارا کا سارا معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اب یہ میں نے اتنے سارے فیکٹرز میں سے صرف 3-4 فیکٹرز بتائے ہیں. کسی ایک کی نہ ذرا سرجری کر لیتے ہیں. سرجری کیسے کرتے ہیں کہ میں روڈ پہ جا رہا ہوں اور میں نے انٹرویو دینا ہے 22 تاریخ کا, تو جتنی گاڑیاں اس راستے کے اوپر میرے کراس سیکشن کے اوپر سے کاٹیں گی نا میری گاڑی کا راستہ, ان میں سے کسی ایک کا 1% بھی ڈیویٹ ہو جانے سے میرا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. جتنے بھی گاڑیوں ہوں گے آس پاس سے میرے سے گزرنا ہے, ان میں سے کوئی ایک بھی 1% بھی ڈیویٹ کرے گی تو میرا راستہ کٹ جائے گا اور میں دفتر نہیں پہنچ سکوں گا. کیا میں زندہ رہوں گا کہ نہیں, یہ بھی ایک کوشچنیبل پارٹ ہے. مگر اگر میں زندہ رہوں بھی تو دفتر نہیں پہنچ سکوں گا, بیکاز میرا جو ہے نا معاملہ ڈیپینڈنسیز بہت ہے میرے معاملے, میری گاڑی کی اور لوگوں کی, پھر راستے کی, ٹریفک کی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. سمجھ لیں میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, آگے کی روڈ پہ ایسے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ روڈ بلاک ہو جاتی ہے, میں پھر بھی نہیں پہنچ سکتا. میں آپ کو توڑ کے اس لیے بچوں کی طرح مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک نوکری کے انٹرویو کے بعد جو یس کا ڈیسیژن ہوتا ہے نا, اس کے پیچھے بھی کم از کم نہیں تو لاکھوں کی تعداد میں فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے, اور وہ کار فرما ہوتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے مگر ہمارے لیے کار فرما ہوتے ہیں. تو اس لیے بڑے بڑے بزنس مین سے میں نے پوچھا ہے, میرے کلائنٹس ہیں,
کہ یہ جو اتنے اربوں کا ڈیسیژن آپ کا ہوا ہے اس کے پیچھے کیا چیز صحیح کلک ہوئی تھی آپ کی, کیا اسٹریٹجی چلی تھی. اینڈ دے سیڈ یار اس دن آسانیاں ہی چل رہی تھی, بس یہ ہونا تھا ہو گیا. یہ بڑے بڑے بلینئر نے مجھے خود منہ سے بتایا ہوا ہے کہ جب کچھ ہونا ہوتا ہے نا تو سارا کچھ آسانی سے ہو جاتا ہے. آپ چھوڑیں بلینئرز کو, جتنے بھی آپ لوگ سن رہے ہیں نا یہ باتیں, سب کی اپنی لائف میں بھی یہی مثال ثبت ہے کہ جب کوئی کام ہونا ہوتا ہے تو پوری دنیا آپ کو مل کے وہ کام کروا دیتی ہے. اب وہ پوری دنیا کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آسانیاں ہوتی ہیں. نہ اس دن ٹریفک سگنل ملتے ہیں, نہ آپ کو ناشتے میں دیری ہوتی ہے, نہ کپڑے, نہ کوئی انٹرویو میں ایسے مشکل سوال ہوتے ہیں آپ کو نوکری مل جاتی ہے. یہ سارے کے سارے معاملات جو آسانی کے ہو رہے ہوتے ہیں نا, یہ حضرت موسیٰ اور خضر کی کہانی میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی کر کے بتا دی ہے. اگر کوئی غور سے اس کو دیکھنا چاہے تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے کروڑوں فیکٹرز ایک انسان کے اوپر اپلائی کیے جاتے ہیں, اور تب کہیں جا کے اس کا ایک چھوٹا سا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ اس کو 50,000 روپے کی نوکری ملنی ہے. آپ 50,000 روپے کی نوکری کا خالی یس ہوا ہے, اور اس کے باوجود وہ زندہ رہا, اس نے روز پھر نوکری تک پہنچا. اس کو ملٹی پلائی کرنا 30 دنوں سے, کیونکہ 30 دن کے بعد تنخواہ ملتی ہے. روز یہ معاملہ اس کا ہوا, اس کے بعد بھی اس کو کوئی موت نہیں آئی, کوئی فالج نہیں ہوا, کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, کوئی اور معاملہ, کمپنی بند نہیں ہوئی, کمپنی کے سی ای او کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا, مارکیٹ کے پوری ڈائنامکس بھی ٹھیک رہی, تب کہیں جا کے اس کو تنخواہ ملتی ہے. اربوں کی تعداد میں ہو گئے فیکٹرز. اب وہ اربوں کی تعداد کے فیکٹرز میں تب کہیں جا کے 50,000 روپے لے کے میں دکان پہ جاتا ہوں, گروسری کرتا ہوں, اور وہ گروسری سے گھر میں جا کے آٹا چینی دال چاول لے کے آتا ہوں, اور میرے بچوں کے منہ میں رزق جاتا ہے. یہ جو اربوں کے فیکٹرز کے بعد ایک نوالا میرے بچے کے منہ میں گیا ہے, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میری وجہ سے گیا ہے, کہ میں نے کوئی محنت کر لی ایسی, یا میرے ہاتھ میں ہے کچھ. اتنے ارب فیکٹرز میرے اوپر اپلائی ہوئے تھے, اربوں خربوں فیکٹرز, تب کہیں جا کے ایک نوالا میرے بچے کے منہ کے اندر انٹر ہوا ہے. اور میں کہیں ایک سیکنڈ کے لیے سوچ رہا ہوں کہ دیکھو نا, کیپیبلٹی اللہ نے کسی کو دی ہوتی, کسی کو نہیں دی ہوتی, مجھے اللہ نے دی ہوئی ہے, اس لیے میں اپنے بچے پال سک رہا ہوں. تو اس سے بڑا کوئی کبر ہے, اس سے بڑا کوئی غرور اور ایروگینٹ بندہ ہے جو یہ سوچے کہ میری وجہ سے میرے بچوں کے منہ میں نوالا گیا. میں نے آپ کو خالی ایک عام سے بندے کے عام سے مہینے کی روٹین بتائی ہے. وہ والی روٹین نہیں میں نے بتائی جس کے اندر یہ فیکٹرز ٹریلینز میں چلے جاتے ہیں. یہ عام سا بندہ روز یہ لائف گزار رہا ہے, اور اس کو یہی نہیں پتا کہ نظام پیچھے سے جو اتنے سارے فیکٹرز آپ کے لیے کار فرما ہیں, وہ سارے کے سارے فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تو آپ ایک دن بھی دنیا میں زندہ نہ رہ سکتے. یہ ہیں ہماری اوقات, کیونکہ ہم اتنے سارے فیکٹرز کی ملٹی ٹاسکنگ ہی نہیں کر سکتے. اور اگر سمجھ لیں میں کر بھی لیتا تو میں خود تو زندہ رہ لیتا, مگر میرے ڈیپینڈنٹس میں سے کوئی زندہ نہ رہتا, بیکاز اتنے سارے فیکٹرز کو میں کیسے ایک ہی وقت میں دیکھتا کہ انہوں نے بھی اپنے اپنے کام کر رہے ہونا ہے. میں تو کسی ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہو سکتا ہوں, مجھے کیا پتا کہ اور کون کہاں سے کس نے کہاں پہنچنا ہے, اور کس کے دل نرم کر کے ان کو ڈیسیژن دلوانے. سو ایگزامپل کے طور پہ میں نے آپ کو بہت سمپل, بالکل فرسٹ گریڈ سائیکالوجی سمجھائی ہے, کہ کائنات کی سائیکالوجی, کہ کائنات کی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کر کے ہمارے منہ میں نوالے پہنچا رہے. اور یہ کس رزق کی بات ہو رہی ہے, یہ روٹی چاول کی بات کر رہا ہوں میں خالی. ابھی میں کمپلیکیٹڈ لیولز کے اوپر گیا ہی نہیں ہوں کہ شادیاں کیسے ہوتی ہیں, کیسے یہ معاملات طے ہوتے ہیں, تب بچے کیسے پیدا ہو جاتے ہیں ہمارے, کہ لوگوں کے کیوں نہیں ہوتے, ہمارے کیسے ہو جاتے ہیں, یہ فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں, ہمارے ہاتھ میں. بالکل ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, مگر پھر بھی اپنے ہاتھوں کو مٹھی ہم نے بھینچی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جیسے کچھ ہے. اور جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے, اسی وقت قبر میں من ربو کا آنسر آئے گا کہ میں ہوں, میں خود کرتا رہا ہوں, میں پالتا رہا ہوں. ہمارا دماغ بھی کہہ رہا ہوگا اس وقت, یار دونوں فرشتے سامنے کھڑے, اللہ نے بھیجے ہوئے, نبی علیہ السلام حق ثابت ہو گئے ہیں میرے سامنے, اب میں تو جھوٹ نہیں بولتا. مگر جسم بولے گا کہ تو اب ہی تو جھوٹ بول رہا ہے, ساری عمر تو اپنے آپ کو سمجھتا رہا کہ تو کرتا رہا ہے, یہاں پہ آ کے تو ایکٹنگ کرنے لگا کہ نہیں اللہ کرتا رہا ہے, تو ایسے تو نہیں کرنے دیں گے تجھے. تو اس وقت وہی آنسر آئے گا کہ جس کے اوپر پوری لائف گزاری ہے ہم نے, اپنی اس بلیف کو کہ ہاں میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا, میں وہ کروں گا تو وہ ہو جائے گا. آپ کے نہ کچھ کرنے میں آپ کا عمل تھا, کیونکہ اتنے سارے فیکٹرز اس کے خلاف جاتے تھے, اور نہ آپ کے نہ کرنے میں کوئی عمل تھا, کیونکہ اس کے بھی اتنے سارے فیکٹرز تھے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں تھے.